बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, अफ़्तार का समा और मैं हूँ बिलाल कुतुब। ख़वातीन हज़रात, एक ज़माना था जिसमें मुसलमान जो हैं उनकी ज़िंदगी का तर्ज़ ऐसा था कि जिस चीज़ को आज हम एब नॉर्मल या सब नॉर्मल कह सकते हैं, उनकी ज़िंदगियों के लिए वो एक नॉर्मल चीज़ थी। मिसाल छोटी सी देखिए, सहाबी जो हैं, दो वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुदा हुए रात को, तो रास्ते में उन्होंने दो चिरागों को हवा में खड़े देखा। उन्होंने इस पे एतराज़ नहीं किया, दोनों चिराग उनको रास्ता दिखाते रहे और फिर दोनों चिराग एक वक्त ऐसा आया कि जुदा हो गए दोनों सहाबियों के साथ। वो रात को आराम से घर में जाके सोए होंगे। सुबह जब फजर के करीब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए तो इसका तज़किरा किया कि ऐसा हुआ, और अल्लाह के रसूल ने भी क्या नॉर्मल जवाब दिया। आपने कहा कि ज़रा जल्दी किया करो जाने में, फ़रिश्तों को रात को तुम्हारा इंतज़ार करना पड़ता है। ख़वातीन हज़रात, ये वो ज़माना था जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में मौजूद थे, और आज ये ज़माना है कि हमें हल्का सा सर दर्द भी हो जाए तो हम समझते हैं कि शायद किसी ने हम पे कोई असर किया है। अल्लाह ताला ने कुरान हकीम में अपनी इस मखलूक के ऊपर एक सूरा तो लिखी, लेकिन हमने सूरा का इस्तेमाल क्या किया, इसके ऊपर हम बात करेंगे। आज मेरे साथ तीन इंतहाई मोहतरम मेहमान हैं। मेरे सबसे पहले मेहमान हाफ़िज़ इब्तिसाम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दूसरे मेहमान हैं आमिल सैफुर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। और किसी तारुफ़ की नहीं, और मेरे इंतहाई काबिल मोहतरम, जिनसे मैं अक़ीदत तो करता हूँ, मैं मोहब्बत भी इनसे करता हूँ, आप हैं डॉक्टर खालिद जमील। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, आपके साथ हर मजलिस जो है ना वो एक क्लासरूम होता है। थैंक यू। अगर मैं सैफ साहब आपसे बात का इब्तिदा करूं, आपने तालीम कहाँ से हासिल की? ये मैंने सरगोदा से तालीम बेसिकली। सरगोदा से आपने मैट्रिक किया, एफ ए किया? मैट्रिक किया है मैंने, और मदरसे में पढ़ा 8 साल तक। अच्छा। ख़वातीन हज़रात, मैं सबसे ज़्यादा जो एहतराम के साथ जिनका तारुफ़ करवाना चाह रहा था, मेरा ख्याल था कि मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन मैं पहले करवाता हूँ। आप अताउल्लाह ईसा खिलवी साहब के साहिबजादे सावल ईसा खिलवी साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। और सबसे अच्छी खूबी यह है कि इस बच्चे की कि बाहर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिग्री कर आए हैं और अपने वालिद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। अल्लाह आपको सेहत दे और आपको कामयाबी नसीब करे। हज़रत, कब से हैं आप इस मामले में, इस प्रोफेशन में, अगर मैं कह सकूँ, इजाज़त दीजिए? ये तकरीबन रूटीन के मुताबिक तो तकरीबन 10 साल हो चुके हैं आपको। हाँ जी, वरना बाप दादा परदादा भी ख़ानदानी सिलसिला चलता है। तो आप सीखते भी इसी तरह से हैं? जी, सीखते हैं, इसे बाकायदा सीखना पड़ता है। मुफ्ती में और आमिल में क्या फ़र्क है? मुफ्ती इस बात को सीखता नहीं है, आमिल जो इस है काम को से मुराद है जिन्नात के काम। हाँ, जिन्नात को निकालना, जिन्नात को भगाना। ठीक है, उस बात को सीखता नहीं है। आमिल जो है वो इस बात को सीखता है। ठीक है, सीखने पर इस पर। ठीक है, आप ये कर रहे हैं तकरीबन 10-12 साल से। एक दिन में तकरीबन कितने लोगों का आप इलाज कर लेते हैं? तकरीबन 10-12 लोग जो हैं वो मेरे पास रोज़ आते हैं। और आपके वालिद साहब भी बैठते हैं? वालिद साहब के पास तो तकरीबन काफ़ी मरीज़ आते हैं, 50-60। क्या कहते हैं मरीज़ आता है तो सबसे पहले आपको क्या कहता है? हाँ, मरीज़ अपनी तशख़ीस के बारे में कहता है कि मुझे तशख़ीस करें क्या है। उसके बारे में उसे तशख़ीस की जाती है, क्या इसे जिन है, जादू है, या इसे मरज़ है। अगर उसे मरज़ है तो उसके लिए मेडिकल हमारे पास है, हम दूसरा दवाखाना भी है साथ, उसे दवाइयाँ वगैरह देते हैं। अगर उसे जिन है, जो पेशेंट आपके पास आता है, पेशेंट कह लूँ? जी, पेशेंट कह लूँ। इससे आप चार्ज करते हैं? हाँ, जो दवाई के चार्ज करते हैं, मेडिकल के चार्ज। और अगर आप उसको कोई तावीज़ देंगे, इसके आप चार्ज? तावीज़ के हम चार्ज। अच्छा, वो क्या सिम्टम्स बताएगा तो आप कहेंगे कि ये जादू है, या आप कहेंगे कि ये जिन है? क्या सिम्टम? उसकी तशख़ीस की जाती है। कैसे? उसकी तशख़ीस की जाती है, कपड़ा नापा जाता है उसके बदन के साथ लगा हुआ। अगर वो बढ़ जाए तो जिन है, कम हो जाए तो जादू है। यहाँ उसे लगा हुआ कपड़ा, यानी कि ये मेरे अगर 9 बटन लगे हैं और ये 2.5 फुट हैं तो ये 2.5 फुट से बढ़ जाएगा? हाँ, बढ़ जाएगा। फुट्टे से? अगर बढ़ जाए तो? बढ़ जाए तो जिन है। अगर कम हो जाए तो जादू है। तो ये कैसे पता चलेगा कि कम हुआ है या ज्यादा हुआ? आपने पहले तो नापा ही नहीं जी। जब वो कमीज पहन के कोई शख्स आया है जी, फर्ज कीजिए कि वो 12 इंच उसके सामने ही नापा जाता है। उसके सामने नापा जाता है। अच्छा, ये जो आप आपके सारे पेशेंट्स हैं, ये ज्यादातर किस क्लास, किस तबके से होते हैं? तकरीबन मिडिल तबके के ज्यादा लोग होते हैं। मिडिल तबके से मुराद है आम आदमी को? मोटरसाइकिल वाले ज्यादा आते हैं या ज्यादा लोग आते हैं? ज्यादा औरतें हैं या आदमी हैं? जो जिन्नात की तकलीफ है इसमें ज़्यादातर औरतें आती हैं। अच्छा। तो बाकी जो मेडिकल है उसमें, यूनानी जो हमारा तिब है, उसमें ज़्यादातर मर्द आते हैं। उनमें ज़्यादातर क्या मसाइल होते हैं? जिन्नात नहीं होते, जादू भी नहीं होता? नहीं, कम होता है। कम होता है। वो क्या मसला लेकर आते हैं? वो मसला यही लेकर आते हैं कि जिस्म में दर्द है या कोई असाबी कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, उसके लिए जो मर्द। हज़रत,
سورہ جن کے اوپر تو کوئی مطلب دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، یہ مخلوق اللہ کی، اس پہ کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، لیکن یہ کہاں تک آپ سچ سمجھتے ہیں کہ ان کا اثر جو ہے وہ انسانوں کے اوپر اشرف المخلوق پہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، میں تو اس کے اثرات کو مانتا ہوں، میں سائیکولوجیکل ڈیزیز کو بھی مانتا ہوں، اور جو جنات اور جادو کے ذریعے اثرات ہیں ان کو بھی تسلیم کرتا ہوں۔ ٹھیک، اس کے کہ جنات کا اثر ایک بعمل مسلمان مومن کے اوپر ہونے کے تو امکانات بڑے کم ہوتے ہیں۔ جادو ہو سکتا ہے، جادو ہو سکتا ہے۔ جب جن اثر کرے گا تو وہ کیا اثر ہوگا؟ جنات سے اثر کرنے کا انسان میں خبت پیدا ہو جاتا ہے، یہ تو قرآن نے بھی کہی ہے نا، یتخبطہ الشیطان من المس، وہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ یوں ہوتا ہے جس طرح ان کو کسی نے چھو کے ہفتی کر دیا، خبت کی ایک کیفیت تاری رہتی ہے، جو سود کھاتا ہے وہ خپتی ہو جاتا ہے، ہفتی ہوتا ہے اس طرح جس طرح کسی کو جن نے چھو کے ہفتی کر دیا۔ اچھا، سو آپ کے ادراک میں جو اگر کوئی پیشنٹ آ رہا ہے اور وہ خپتی ہے تو اس پہ پروبیبلٹی، دیکھیں میں کوئی چھوٹی سی بات ہوں، کئی بار تو ایسا ہوتا ہے کہ اس طرح ہیلوسینیشن یا ڈیلیوژن کے کیسز بھی سامنے آتے ہیں، تو اس صورت میں جنات کے ہونے کے یا جادو کے ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ ٹھیک، جنات یا جادو کے چونکہ تشخیص اور علاج کے حوالے سے حدیث مبارکہ کے اندر وضاحت سے ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس بات کو قبول کر لینا میں سمجھتا ہوں کوئی مشکل نہیں۔ تشخیص کیا ہے حدیث میں اس کی؟ حدیث پاک میں یعنی اس کا ذکر آیا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں جن میں جادو کا اثرات ہوئے ہیں، حتیٰ کہ حضرت رسول اللہ کو خود بھی جادو کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور رسول اللہ مرکز تک بھی پہنچ جاتے ہیں اللہ کے الہامی ہاتھ۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب 2 آیتیں فلق و ناس بھیجی تو آپ کا علاج ہو گیا، ہمارا کیوں نہیں ہوتا؟ اب رسول اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بندہ اجوا کھجور کھاتا ہے صبح کے ٹائم اس کو سارا دن جادو اثر نہیں کرتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ، جن آئے گا اس پہ جو اجوا کھاتا ہے، اجوا کھاتا ہے جن آ سکتا ہے، جادو کا چونکہ اس میں ذکر ہے جن آ سکتا ہے۔ اب جن کی طرف بات سنیں، جن کے بارے میں آپ نے ایک الگ وظیفہ بتا دیا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھے گا، کان لہ حرز من الشیطان ذالک الیوم حتی المساء، شام آ جانے تک جن جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ڈاکٹر صاحب فرض کر لیجیے ہم اس کو ڈینائی نہیں کرتے کہ جنات ہو سکتے ہیں، ایک پروبیبلٹی ہے، فرض کیجئے کہ میری سمجھ میں اگر نہیں بھی آتا تو پروبیبلٹی تو ہے، لیکن ہر چیز کو اثر کہنا یہ کہاں تک صحیح ہوگا؟ دیکھیے میں انہی کی بات کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں، جہاں تک تو اس بات کا تعلق ہے کہ جنات ہیں وہ ہیں، قرآن میں ذکر آ گیا، اور بھی بہت سی مخلوقیں ہیں، بالکل فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں۔ سورہ فلق میں اور سورہ ناز میں اگر آپ دیکھیں تو سورہ ناز میں خاص طور پہ جو قرآن شریف فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے نا، بالکل وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ ہم جن کو دیکھتے ہیں، اور سب ایک سیکنڈ رکیے، وسوسے کو ڈیفائن کر دیجیے۔ وسوسے سے مطلب یہ ہے کہ ایک قسم کا خدشہ یا ایک قسم کا ابہام یا میں اگر یہ کہوں کہ وسوسہ جو ہے وہ ایک پاسنگ تھاٹ ہے، ایسا خیال جو آئے اور گزر جائے، کیا درست ہوگا؟ کہہ سکتے ہیں لیکن وسوسے کی شدت بھی ہو سکتی ہے نا، آپ نے اپنی زندگی میں پیشنٹ دیکھے ہیں نا، جو اگر آپ جنات اور جادو کا سائڈ پہ کریں کہتے ہیں وسوسے کی شدت ہے، اس کا مطلب یعنی ان کو وسوسہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے۔ اب وہ وسوسہ تو نہ ہوگا نا، ان کا نفس بھی شامل نہیں، لیکن آپ یہ بتائیں ہوتا ہے اوہام کی شدت ہوتی ہے کئی لوگوں کو، وسوسے کا جو شدت ہوتی ہے، مین سٹریم ہے اسے ہٹے نہ اگر تو وسوسے کی حد تک تو اس پہ بھی ہم آ جاتے ہیں۔ دیکھیے بات یہ ہوتی ہے کہ 3 چیزیں ہیں، ایک ریئلٹی ہے، ایک کنسیپشن ہے اور ایک پرسیپشن ہے۔ ان کو ایکسپلین کر دیجیے۔ ایک ریئلٹی ہے، ایک کنسیپشن ہے اور ایک پرسیپشن۔ کنسیپشن سے مراد ہوگا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو۔ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر کنورشن سنڈروم ہوتا ہے، یہ ہمیشہ عورتوں میں ہوتا ہے، بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے۔ کنورشن سنڈروم کا مطلب ہوتا ہے ہسٹیریا۔ یہ جب طاری ہوتا ہے تو پھر آواز عورت کی مرد کی طرح بن جاتی ہے، چینج ہو جاتی ہے۔ کیا یہ ہے کہ وہ دوسری زبان کو بولنا شروع کر دیں انسان؟ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے، یہ بھی ہسٹیریا ہوگا؟ یہ بھی ہسٹیریا ہوگا۔ آپ ایک مجھے لمحہ دیجیے گا، ایک افشاں بہن ہے ہماری۔ جی السلام علیکم افشاں۔ وعلیکم السلام۔ جی افشاں تھوڑا سا اونچا بولیے گا بیٹا۔ جی افشاں آپ دوبارہ سے بتانا اپنا نام اور شہر بیٹا۔ افشاں لاہور سے۔ جی بیٹا اوکے افشاں مجھے آپ کی آواز آ نہیں رہی بیٹا، یو ہیو ٹو ٹرائی دیٹ اگین۔ میں معذرت چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو میں نے کاٹا۔ تو یہ جو کنورشن ہے اس کے اندر آپ دیکھیں سارے فزیکل سائنس ہیں، طاقت زیادہ آ گئی۔ آپ یہ فرما رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ایک شخص جو ہے اگر اس کو عربی نہیں آتی اور وہ عربی بولنے لگ جائے تو یہ بھی ہسٹیریا ہے، یہ بھی ہسٹیریکل ہو سکتا ہے۔ وہ ڈیٹا کہاں سے لے کر آئے گا عربی کا؟ دیکھیں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے پھر اتنے کم وقت میں ہم نہیں بتا سکتے، میں صرف موٹی موٹی باتیں آپ کو بتاؤں گا کہ جو ہسٹیریکل کنڈیشنز ہوتی ہیں ان کے اندر انہیبیشن ہوتی ہے، جتنی سٹورڈ طاقت ہے اس سے 10-20 گنا زیادہ ہو سکتی ہے، طاقت بھی زیادہ ہو جائے، یعنی کہ جو شخص ایک کام زندگی میں نہیں کر سکتا وہ کر لے گا۔ نظر بہتر ہو سکتی ہے، موومنٹ زیادہ ہو سکتی ہے، گردن پوری گھوم سکتی ہے، بٹ آل دیز تھنگز آر ہسٹیریکل، نمبر 1۔ ٹھیک۔ نمبر 2 جو پرسیپشنل ہے، یہ کنسیپشنل تھا، جو پرسیپشنل ہے اس کے اندر یہ ہوتا ہے
کہ اس میں تو لوگوں کو جن نظر آ رہا ہوتا ہے نا اس آدمی میں، پرسیپشنل میں اس شخص کو صرف جن نظر آ رہا ہوتا ہے، وہ سکیزوفرینک ہوتے ہیں، صحیح انہیں ہلوسینیشنز ہوتے ہیں، ڈیلوژنز ہوتے ہیں، انہیں سامنے کھڑی ہوئی چڑیل نظر آ رہی ہے، ٹھیک، انہیں کوئی جن نظر آ رہا ہے، ٹھیک، تو وہ قسمیں کھاتے ہیں کہ جی ہم نے دیکھا، جب لوگ ان کو کہتے ہیں اور وہ صحیح ہی قسم کھا رہے ہیں، وہ غلط نہیں کھا رہے، انہوں نے تو دیکھا ہی ہوگا۔ جی بالکل، پرسیپشن میں جب آ گئی پرسیپشن کی بات، اس کا مطلب یہاں پہ پھر ایک ہمیں اس کو پھر فریم ورک کرنا پڑے گا اس کا۔ میں ایک دیکھیں آپ کو چھوٹی بات ہے، تو ہم تو ہے ہی نہیں، لیکن ایک بات تو ماننا، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں وہاں سے دیکھتا ہے جہاں تم انہیں نہیں دیکھتے، کم اس بات کو تو ہمیں ماننا پڑے گا۔ آپ ایک سوال نکالیے گا، اس میں سے جواب جو آ رہا ہے، جو ایس ایم ایس کریں اس میں اپنا نام ضرور لکھیے گا، اور اس کا اگر نام نہیں لکھا تو پھر نہ پڑھیے گا۔ یہ دیکھیں سوال، اس میں ہمیں یہ ہے، آپ نے جواب تو دیا لیکن آپ کا ٹیلی فون نمبر ہے جس کے آخر میں 350 ہے۔ میں بھائی آپ سے پہلے بھی درخواست کرتا رہا ہوں، اب بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنا جو نام ہے وہ ضرور لکھیے۔ یہ جو ٹیلی فون نمبر ہے اس پہ میں کانٹیکٹ کر کے آپ کو گفٹ ہیمپر انشاءاللہ ضرور پہنچا دیں گے۔ نام لکھا ہوا ہے عمر لطیف، نام لکھا ہوا ہے عمر لطیف، آپ کا نام لکھا ہوا ہے۔ آپ کا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ حجرہ اسود جو ہے وہ سب سے پہلے خانہ کعبہ میں کس نے لگایا تھا، جس کا جواب ہمیں عمر لطیف نے آج بھیجا ہے۔ آپ نے شہر کا نام نہیں لکھا، پہلی آپشن تھی حضرت ابراہیم، پھر حضرت اسماعیل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا صحیح جواب ہے حضرت ابراہیم نے سب سے پہلے لگایا تھا۔ اور ہمارا کل کا جو سوال ہے جس کو ہم کل انشاءاللہ کریں گے وہ ہوگا کہ بدر کیا ہے۔ یہ بڑا آسان سوال ہے، اس کا جواب آپ کو آنا چاہیے۔ بدر کیا ہے؟ یہ گاؤں ہے، یہ کوئی وادی ہے، یہ کوئی میدان ہے، یا یہ کوئی جزیرہ ہے؟ اس کو آپ بھیجنے کے لیے کریں گے IKS لکھیں گے، اسپیس لکھیں گے، اپنا نام ضرور لکھیں گے اور جواب لکھ کے اسے 8126 پہ سینڈ کر دیں گے۔ سامل اگر آپ ہمیں اس وقت ایک نعت سے بسم اللہ کیجیے۔